بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حکیم اظہر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معراج دعا خانہ۔ آج ہم جس جڑی بوٹی کا ذکر کریں گے اس کا نام ریوند خطائی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں: ریہیوم پالمیٹم، انڈین روبرب، ہمالین روبرب، چائنیز روبرب۔ اس کے علاوہ ریہیوم ایموڈی ہے، لیٹن میں اس کو رہائی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو روبرب روٹ کہتے ہیں، پرشین میں اس کو ریوند کہتے ہیں، اردو میں اس کو ریوند خطائی کہتے ہیں۔ جس کی لوکیشن ہے اس میں زیادہ تر یہ شمال مشرقی چائنا، انڈیا، یورپ، ایشیا، امریکہ، کینیڈا اور اس کے شمالی علاقہ جات ہیں۔ یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں کا ٹمپریچر تقریباً 10 سینٹی گریڈ سے نیچے ہو، اور اس کے اگنے کے لیے جو مناسب پی ایچ جو ہے وہ تقریباً 5 ہے، نہ ہی زیادہ ایسیڈک ہے اور نہ ہی زیادہ بیس ہے۔ اس کا تریاک ہے وہ گوند کتیرا ہے اور بہی دانہ ہے۔ اس کا متبادل جو ہے وہ آرٹیمیشیا ہے، ایبسینتھیم یعنی کہ ایبسنتین ہے، جس کی مزاج ہے وہ تھوڑی کڑوی ہے اور سرد خشک ہے، جس کی خوراک ہے 2 سے 7 گرام ہے۔ اس کے فوائد میں پرگیٹیو ہے، لیگزیٹیو ہے یعنی کہ قبض کشا ہوتی ہے، اور پیرسٹالسس موومنٹ کو تحریک دیتی ہے۔ آپ کے معدے میں آپ کی آنتوں کے اندر خوراک جو موو کرتی ہے اسے پیرسٹالسس موومنٹ کہتے ہیں، اور یہ اس کو تحریک دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے یعنی کہ جگر کے لیے کافی زبردست ہے، خاص کر جب جگر میں ٹیومرز وغیرہ بن جائیں، برج سے جگر میں ٹیومرز وغیرہ بن جائیں جس میں فبروسس ہے۔ اس کے علاوہ لیور سیلز کی انجری ہے، ہیپیٹک انسیفلوپیتھی ہے یعنی کہ ایک لیور کا ایک ایسا مرض ہے جس میں یعنی کہ لیور پراپرلی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ کے اندر بہت سارے ٹاکسکس یعنی کہ زہریلے مادے شامل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ٹاکسکس دماغ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے افعال کو، فنکشنز کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیور فبروسس ہے۔ اس کے علاوہ انٹراہیپیٹک کولسٹیسس ہے یعنی کہ ایک ایسا مرض ہے جگر کا جس میں جو ہمارے بائل ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ ہماری خوراک کو ڈائجسٹ کرنے میں ہم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ بائل ایسڈز آپ کے لیور میں بنتے ہیں۔ لیکن اس مرض کے اندر ہوتا ہے ایسا کہ وہ بجائے اس کے کہ ہماری خوراک کو ڈائجسٹ کریں، وہ آپ کے خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کے اندر بہت ساری توڑ پھوڑ و خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیموسٹیسس ہے یعنی کہ ایسا ایک جسم کا ریئیکشن ہوتا ہے جس میں جسم کے کسی بھی حصے میں انجری ہو جائے، چوٹ لگ جائے تو وہاں سے خون بہتا ہے، تو اس خون کے بہنے کے عمل کو جسم روکتا ہے تاکہ خون کے ضیاع کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس پروسیس کو ہیموسٹیسس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خون روکا جاتا ہے جس پروسیس کے تحت، تو اس میں خون کی نالیوں کے اندر کسی قسم کی کنجیشن نہیں ہوتی، یعنی کہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بلاکیج نہیں کسی قسم کی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو پلازما کی تھکنس ہے، خون کے گاڑھا پن ہے، اس کو قائم رکھتا ہے، جو کہ عموماً 3.5 سے 5.5 سی پی تک نارمل کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیموکریٹس لیول کو بیلنس کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم کے اندر کتنے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیل جو ہے، خون کے سرخ خلیات کتنے ہیں، اسے ہیموکریٹ لیول بولتے ہیں، اور جو کہ عموماً 45 سے 51% جو ہے سم تھنگ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایف آئی بی ہے، فبرینوجن ہے، ایک ایسی پروٹین جو کہ آپ کے لیور میں بنتی ہے، جو کہ آپ کے خون کے رکنے میں اس کا کافی اچھا کردار ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی جسم کے حصے میں انجری آ جائے، وہاں سے خون بہہ کا خراج زیادہ ہو رہا ہو تو اس شکل میں جو لیور ہے آپ کا ہے وہ پروٹین بناتا ہے جس کو فبرینوجن بولتے ہیں۔ اس کی نارمل جو ریشو ہے بلڈ کے اندر 200 اور سے لے کے 400 mg/dl ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی ہے، پروتھرومبن ٹائم ہے، جو کہ عام جسم کے اندر ایک نارمل باڈی کے اندر 11 to 13 سیکنڈ تک ہوتا ہے، یعنی کہ خون کے جمنے کا جو ٹائم ہے، کلوٹ ہونے کا ٹائم ہے زخم سے، وہ تقریباً 11 سے 13 سیکنڈ ہوتا ہے، تو اس میں اس کا کافی اچھا کردار ہے، اس کو بیلنس کرتی ہے یہ۔ اس کے علاوہ اے پی ٹی ٹی ہے یعنی کہ ایکٹیویٹڈ پارشل تھرومبوپلاسٹن کلوٹنگ ٹائم ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر 21 سے 35 سیکنڈ تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی ہے یعنی کہ تھرومبے ٹائم ہے، جو کہ 40 to 19 سیکنڈ تک نارمل رینج ہوتی ہے باڈی کے اندر۔ یہ تمام فیکٹرز جو ہے خون کے کلوٹ ہونے کے ٹائم کو شو آف کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو ہرب ہے یہ والی ریون خطائی، مطلب کہ لیور پہ اس کا ایک اچھا خاصا اثر ہے، کیونکہ ان تمام فیکٹرز کو آپ کا لیور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جسے کراسٹوفینول کہتے ہیں، جو کہ مزید خون کے جمنے کا جو ہے اس کا ٹائم کو کم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی انجری ہے تو بہت جلد جو ہے نا آپ کے وہاں پہ خون کلوٹ ہو جائے گا، اور تاکہ خون کا ضیاع کم سے کم ہو سکے۔ کراسٹوفینول جو کمپاؤنڈ ہے اس کافی زبردست ہے کہ اینٹی کینسر بھی ہے، اینٹی وائرل بھی ہے، اینٹی ڈائبیٹک بھی ہے، اس کے علاوہ اینٹی انفلامیٹری بھی ہے، ہائپو لیپیڈیمک ہے،
اس کے علاوہ ہیپاٹر پروٹیکٹیو بھی ہے، نیورو پروٹیکٹیو بھی ہے، اینٹی السر بھی ہے، اور اینٹی اوبیسٹی افیکٹس بھی رکھتا ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کمپاؤنڈ کے، جو کہ اس ہب کے اندر پایا جاتا ہے، جسے ہم ریون ختائی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خون کے اندر پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائپولیپیڈیمک ہے، یعنی کہ لیپڈس کی تعداد کو، لیپڈس کو خون کے اندر ہائی لیپڈس کو کم سے کم کرتا ہے، جس میں آپ کے ٹوٹل کولیسٹرول ہے، جس میں آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول ہے، ٹرائی ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لیپوپروٹین ہے، ٹی جی ہے، ٹرائیگلیسرائڈز اس کے لیول کو، ٹرائیگلیسرائڈز ہے اس کے لیول کو کم سے کم کرتا ہے، تاکہ خون کی شریانوں کے اندر جو چکناہٹ کی مقدار اسے کم سے کم کیا جا سکے۔ جو آنتوں کے اندر انتظام ہے چکناہٹ کا، چکنائی کو سے کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو نالی ہیں، شریانیں ہیں خون کی، خاص کر ان میں ایتھیروسکلروسس کا جو پروسیس ہے کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں یعنی کہ شریانوں کے اندر خون کا جمع ہوتا ہے، یا کوئی پلیک، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کے سیلز ہیں پراپرلی وہاں سے پاس آؤٹ نہیں ہو سکتے، تو اس کو نکلنے میں وہاں سے اس کے خون کے بہاؤ میں اس کا کافی اچھا کردار ہے۔ یہ ان پلیک کو کم سے کم کرتا ہے، پلیک کو دور کرتا ہے، ان شارٹ خون کو پتلا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نہیں کہ بہت زبردست گردے کے لیے کام کرتی ہے جڑی بوٹی، کیونکہ بہت زبردست اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل ہے، کیونکہ کافی اچھی اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی انفلامیٹری ہے، اور جس کی وجہ سے یہ آپ کے مدافع نظام کو انہینس کرتی ہے، پیشاب آور ہے۔ اس کے علاوہ جو میٹابولزم اس کو اسٹرانگ کرتی ہے، اور گردے کو مختلف قسم کے آپ کی جو کڈنیز ہیں ان کو ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا آپ کے ڈیمیجز سے بچاتی ہے، پروٹین سینتھیسس کو انہینس کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خراج ہے گردے سے پیشاب کا، گردے سے اس کو کنٹرول کرتی ہے، اس سے زیادہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گردے سے خراج ہے فاضل مادوں کا، اس سے ممکن بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہے، مطلب کہ اگر جیسے کہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبیٹیز کے پیشنٹس کے اندر کافی عرصہ اگر شوگر کی مقدار خون کے اندر زیادہ رہے گی، تو اس فارم کے اندر جو آپ کے گردے ہیں ان کی جو بلڈ ویسلز ہے اس کو ڈسٹرائے کر دے گی، یعنی کہ خون میں گلوکوز کی زیادتی جو ہے، ایکسٹرا گلوکوز کی زیادتی، وہ آپ کی بلڈ ویسل جو گردوں کی ان کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے فلٹر سسٹم آپ کا گردوں کو خراب ہو جاتا ہے، اور جو کہ ایک کافی زیادہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بن جاتا ہے۔ ڈائبیٹک نیفروپیتھی میں فلوئڈ ریٹینشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی میں سویلنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پیشاب کے راستے جو پروٹین کا خراج اسے کم سے کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گلائکولیپڈ ہے، یعنی کہ ایک ایسی پروٹین ہے جو کہ آپ کے سیلز کے ارد گرد پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سیلز آپس میں مل کے ایک نیا ٹیشو ایک فارم کرتے ہیں، نیا ٹیشو بناتے ہیں، نئے اعضاء بنتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو ہرب ہے ریون ختائی، یہ امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی ہے، تاکہ وہ تمام قسم کے جو پیتھوجنز ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بہت زبردست اینٹی پیریٹک ہے، دفع بخار ہے، یعنی کہ بخار کو اتار دیتی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ لرننگ پروسیس کو اسٹرانگ کرتی ہے، کوگنیٹو پروسیس کو اسٹرانگ کرتی ہے، یعنی کہ آپ کی میموری کو اسٹرانگ کرتی ہے، یعنی کہ حافظے کو مضبوط کرے گی، آپ کی یادداشت کو تیز کرے گی، جو سرکولیشن ہے خون کی سر کی طرف سے مزید یعنی کہ انہینس کرتی ہے، بڑھاتی ہے، تاکہ آپ بہتر طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ آپ چیز کو سمجھ سکیں، اسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہے، جس میں آپ کے لنگس کے اندر جو ہے الویلائز کے اندر یعنی کہ بہت سارا فلوئڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کے لنگس کے اندر ایئر جو ہے زیادہ نہیں جا سکتی، جو کہ لیڈ کرے گی لیس آکسیجن کو، یعنی کہ آپ کے لنگس کے اندر آکسیجن کم سے کم جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ میں آکسیجن کا جو لیول ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت زبردست اینٹی انفلامیٹری ہے، اور خاص کر جو جوڑوں کی سویلنگ ہے، پاؤں کی سویلنگ میں اس کا کافی اچھا کردار ہے، اور جو سائنوول میمبرینس کی جو سوزش ہے اس کو کم سے کم کرتی ہے، اور جو اس کے ایگزوڈیٹس ہیں اسے کم کرتی ہے۔ بیسیکلی جو ایگزوڈیٹس ہیں یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں فلوئڈ جو کہ آپ کے بلڈ ویسل سے اسکیپ ہو کے نیئر بائی ٹیشوز یا آس پاس کے ٹیشوز میں آ جاتے ہیں، اور ان کے اندر اکثر کارپس ہوتی ہے، سولڈ مٹیریل ہوتا ہے، اور سب پروٹین ہوتی ہے، ڈفرینٹ قسم کے سیلز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زبردست اینٹی ٹیومر ہے، اس میں جو کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے ایموڈین کے نام سے، یعنی کہ وہ آپ کی جو آپ کے ایکسٹرا پرولیفریشن ہے سیلز کی جسم کے اندر، اس کو روکتا ہے، جو اکثر کینسر کے پیشنٹس میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوپٹوسس یعنی کہ سیلز کے جو پلانٹ ہوتا ہے جس کے تحت سیلز مر جاتے ہیں اور نئے سیلز آتے ہیں، اس پروسیس کو بھی یہ تیز کرتا ہے، جو کہ آپ کے ہیلدی سیلز کی فارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیومن پینکریاٹک کینسر کے لیے کافی اچھی کارآمد جڑی بوٹی ہے، اور بلڈ ویسلز کے جو ٹیومرز ہوتے ہیں اس میں بھی کافی اس کا اچھا کردار ہے۔
اس کے علاوہ اینٹی فبروسس ہے، یعنی کہ جسم کے اندر مختلف اعضاء کے اوپر جو فبرس ٹیشوز کی ایکسٹرا ایکومولیشن ہوتی ہے، ڈپوزیشن ہوتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے، اس کو روکتی ہے۔ جب بھی کوئی آرگن میں کسی قسم کی انجری آتی ہے تو اس آرگن کی ہیلنگ میں، اس کے زخم کے مندمل ہونے میں فبرس ٹیشو کا اچھا خاصا کردار ہوتا ہے۔ اور یہ کرتے کیا ہیں، جو آپ کے کنیکٹڈ ٹیشوز ہیں اس کو یہ کنورٹ کر دیتے ہیں ایک پیرن کائمل ٹیشوز میں، یعنی کہ جو فنکشنل ٹیشوز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے، اس میں سے کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ ایک وونڈ ہیل ہو سکے، جس کے نتیجے میں اسکار ٹیشو بن جاتا ہے۔ مطلب کہ جسم کے کسی بھی حصے میں کسی قسم کی اگر انجری آتی ہے، جیسے رینل ہے، جیسے گردوں میں ہے، جگر میں ہے، لنگز میں ہے، لبے میں ہے، تو اس انجری میں جو فبرس ٹیشو کی جو ڈپوزیشن زیادہ ہوگی، وہاں پہ زیادہ اکٹھے ہوں گے، اسکار ٹیشو بنے گا، اس پروسیس کو روکتی ہے میڈیسن، تاکہ وہ ذات اپنا جو کام صحیح طریقے کے ساتھ انجام دے سکے۔ اس کے علاوہ یوٹرس فائبرائڈ میں کافی اس کا اچھا کردار ہے، اور خاص کر جو پیٹ کی میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، اس میں کافی اس کا اچھا کردار ہے۔ اس کے علاوہ پینکریاٹائٹس ہے، یعنی کہ لبے کی سوزش میں کافی اس کا اچھا کردار ہے، اور اس کے لبے کی جو سیکریشن رطوبتیں ہیں، ساتھ ساتھ اس کا جو پینکریاٹک جوس ہے، اس کو یعنی کہ ریگولیٹ کرتی ہے جڑی بوٹی، اس کو یعنی کہ انہینس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ ہے، اگر کسی قسم کے انٹسٹائنس کے اندر کوئی زخم بن جائے، وہاں سے خون کا اخراج ہو رہا ہو، تو اس کے لیے کافی کارآمد ہے۔ اس کے ساتھ ہیمورائڈ ہے، یعنی کہ خاص کر بلڈی ہیمورائڈ ہو، بواسیر خونی ہو، اس میں اس کافی اچھا کردار ہے، کیونکہ اندر کے زخموں کو منجمد کرتی ہے۔ جیسے کہ میں نے ڈسکس پہلے بیان کیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے واضح کیا ہے کہ اینٹی فبروسس ہے، جو اسکار ٹیشو ہے اس کے بننے کے پروسیس کو روکتی ہے۔ یہ جو فبروسس ہے بیسیکلی یہ بار بار کسی بھی اعضاء میں انجری آ رہی ہو یا کرونک انفلمیشن ہو، ٹھیک، اس کے ریپیئر کے نتیجے میں ایک پرماننٹ وہاں پہ اسکار ٹیشو بن جاتا ہے۔ اور جو اسکار ٹیشو ہے یہ اس آرگن کے فنکشن کو، نارمل فنکشن کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو بھی افیکٹڈ آرگن ہے، جو متاثر اعضاء ہیں، اپنا فنکشن پراپر طریقے کے ساتھ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ اس کی پریکاشنس میں اس کے علاوہ پیریوڈونٹائٹس ہے، یعنی کہ سویئر گم کا انفیکشن ہوتا ہے، جس میں آپ کے جس میں آپ کے دانت ضائع ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کا جو سافٹ ٹیشو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے، اور انفیکشن سافٹ ٹیشو کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پریکاشنس میں دیکھا جائے تو یہ پریگنینسی میں اس کے علاوہ اس کی پریکاشنس میں دیکھا جائے، اس کے علاوہ اس کے نقصانات میں جو ہے یہ ڈائریا پیدا کرتی ہے، یعنی کہ موشن لگا سکتی ہے، ساتھ وومٹنگ بھی ساتھ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پریگنینسی میں اس کو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو کم کرتی ہے، اور بعض ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اسپرم کی کوانٹٹی کو، کوالٹی کو یہ ایک متاثر کرتی ہے۔